بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے آنے سے آئی تھی برکت، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہم سمجھ پائے نہ تیری عظمت، الوداع الوداع ماہ رمضان، بن کے مولا کا مہمان آیا، تیرے آنے سے تھا نور چھایا، بن کے مولا کا مہمان آیا، تیرے آنے سے تھا نور چھایا، دل جلاتی ہے اب تیری فرقت، الوداع الوداع ماہ رمضان، دل جلاتی ہے اب تیری فرقت، الوداع الوداع ماہ رمضان، رب کے بندوں کے دل شاد ہوئے تھے، گھر خدا کے جو آباد ہوئے تھے، تیرے جانے پہ یہ افسوس و حسرت، الوداع الوداع ماہ رمضان، ہم سمجھ پائے نہ تیری عظمت، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں تھی کیسی بہاریں اور صلی اللہ کی پکاریں، ہونٹ رہتے تھے محو تلاوت، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے آئی تھی برکت، الوداع الوداع ماہ رمضان، حمد و ثنا تعریف و تحلیل کے لائق خالق ارض و سماوات کی ذات مقدسہ ہے، نہیں جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کا شریک کوئی نہیں، قل هو اللہ احد اس کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کا مقام ہے، کن کہہ کے پوری کائنات کو وجود بخشنے والی وہی ذات ہے، لا تعداد مرتبہ درود و سلام ہوں نبیوں کے تاجدار حبیب رب پروردگار احمد مجتبی شب اسراء کے دولہ خدا کی کل خدائی کے بادشاہ مقتدی پیشوا رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
اللہ رب العالمین خالق کائنات کی لا ریب کتاب سے، بے مثال کتاب سے چند کلمات طیبہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور بحمدہ تعالی نماز تراویح میں قرآن پاک 26ویں روزے ختم ہوگا، اس نسبت سے اور اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید لیلۃ القدر کی رات کو لوح محفوظ سے آسمان اول کی طرف اللہ پاک نے نزول فرمایا لیلۃ القدر کو، اس نسبت سے آج فضائل قرآن کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سیکھنے کی، اللہ کریم سکھانے کی، اللہ کریم اس پہ عمل کرنے کی، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا معنی ہے کر اسے بنا ہے قرآن، جس کا معنی ہے جمع ہونا۔ کوئی بھی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو اس کے نام پہ غور کیا جاتا ہے، پھر اس کے معنی پہ غور کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا اور اس کے معنی سے ہی اس کا پورا مفہوم جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ کر اسے بنا قرآن، جس کا معنی ہے جمع ہونا، کہ اللہ کریم جل شانہ نے ایسی کتاب کا نزول فرمایا جس میں پوری کائنات کے علوم کو جمع فرما دیا۔ ابتدا سے آخر تک جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کے جو علوم زمانے میں نافذ ہوں گے، سب کو اللہ کریم نے قرآن میں جمع فرما دیا، اور ہر احکام اللہ پاک نے قرآن میں جمع فرما دیے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ پاک نے قرآن میں رکھے، اور قرآن کو پھر اپنے محبوب کے سینے میں نازل فرما دیا اور اعلان فرما دیا وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نازل کی کتاب محبوب تمہاری طرف تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہر چیز بیان کرتی ہے یہ اللہ پاک کی کتاب، ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں ہے۔ زمانے میں جتنی کتابیں آج تک چھپتی رہیں گی، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جتنی کتابیں آج تک پڑھی گئیں، پڑھی جاتی رہیں گی، سب میں زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ جس کتاب کو بھی پڑھیں گے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ پڑھ لیں، تین مرتبہ پڑھ لیں، آخر دل اگتا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ پاک نے اعزاز قرآن کو عطا کیا، یہ اعزاز قرآن کو حاصل ہے۔ کوئی ایک مرتبہ پڑھے، کوئی دو مرتبہ پڑھے، کوئی 10 مرتبہ پڑھے، کوئی 1000 مرتبہ پڑھے، جب بھی پڑھے گا پہلے سے ذوق اور زیادہ بڑھتا جائے گا
اور یہ بھی اعزاز قرآن ہے۔ آج تک جتنے مصنف آئے، ادیب آئے، اپنی اپنی کتابوں کو لکھ کر ساتھ انہوں نے تحریریں لکھی کہ میں نے کتاب کو لکھ دیا ہے، قارئین کرام سے گزارش ہے کوئی اس میں کوئی غلطی دیکھے تو مجھ کو مطلع کر دے، میں اس کو درست کر دوں گا۔ لیکن یاد رکھیے اعزاز قرآن، اللہ پاک نے جب قرآن کا نزول فرمایا تو ذالک الکتاب لا ریب فی کہہ کر ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی دیکھے، بلکہ کہا کہ اس میں غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کے زیر زبر میں فرق نہیں ہے، اس کے نقطے میں فرق نہیں ہے، اس کی کسی آیت میں فرق نہیں ہے، اس کی کسی صورت میں شک نہیں ہے، اس کے کسی پارے میں شک نہیں ہے۔ ایسی کتاب کا نزول فرمایا، ذالک الکتاب، ایسی کتاب ہے لا ریب فی جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بھی اعزاز قرآن ہے کہ قرآن بکھرے ہوئوں کو جمع فرماتا ہے، کوئی کسی نسل کا ہو، کوئی کسی خاندان کا ہو، کوئی کسی قبیلے کا ہو، لیکن جب قرآن کی بات آئے گی ایک ہونا پڑے گا۔ کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی برادری، کسی کی کوئی برادری ہے، کوئی کسی کا قبیلہ کوئی ہے، کسی کی کوئی زبان ہے، کوئی ہندی ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، افغانی ہے، کوئی پنجابی بولنے والا، اردو بولنے والا، عربی بولنے والا، کوئی بھی ہو، لیکن جب قرآن پہ بات آئے گی سب کو اس کو عربی میں پڑھنا پڑے گا۔ کسی برادری کا ہو، کسی خاندان کا ہو، بات جب قرآن پہ آئے گی تو قرآن نے سب کو ایک کر دیا، ان کا نام بھی ایک رکھا، ان کا نام بھی ایک رکھ دیا، اور اعلان فرمایا رب العالمین خالق کائنات نے، هو سماکم المسلمین، ہر نسل، ہر برادری، ہر کنبہ، ہر قبیلہ ایک طرف کر کے رب العالمین خالق کائنات نے جڑے قرآن نو منن والے نے انہاں دا نام بھی ایک کر دیتا، ہوا سماکم المسلمین۔ جے میں شہد دی مکھی کتے پھیکا رس چوسے، کتے کڑوا رس چوسے، جدوں شہد دے چھتے وچ لے کے آندیے، اللہ کریم دیاں قدرتاں تو صدقے جائیے، اس پھیکے تے کڑوے رساں دے اندر اللہ دی قدرت دے نال میرے آقا کریم علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنے دی برکت دے نال اللہ کریم مٹھاس پیدا فرما دیندا ہے۔ پھیکے کڑوے میٹھے سارے ذائقیاں والے رس اکٹھے ہو کے شہد بن جاندا ہے، پھر انہوں میٹھا شہد ہی کیا جاندا ہے۔ کوئی کسے نسل برادری کنبے قبیلے دا ہوئے، بے عین ہی مثال پیش کیتی ہے اللہ دے قرآن دے جدوں بات آئے گی تے ہر کنبہ قبیلہ جڑا ایک ہو کے تے کی نام رہے گا، ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ اکبر، میرے رب العالمین خالق کائنات جل مجدہ الکریم دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارکہ جدوں 40 برس دی ہوئی، اللہ کریم جل شانہ نے اپنے پاک کلام دی نزول فرمانا چاہیا، اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام دے مبارک دل تے حضور دے سینہ مبارکہ تے قرآن دا نزول فرمانا چاہیا۔ خلوت نشینی دا شوق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تشریف فرما ہو جاندے، کچھ کھانا وانا ساتھ لے جانا، دن دے ویلے روزہ رکھنا، سید عالم علیہ السلام غار دے وچ جا کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جاندے۔ اے دنہ دی یاد نو تازہ کر دیا ہویا اللہ احکام الحاکمین نے
رمضان شریف دا مہینہ مسلمانہ تے فرض فرمایا ہے۔ اسلام دے اندر بہت ساریاں چیزاں ایسیاں نے جڑیاں کسے نہ کسے دی یاد تازہ کرنے واسطے نے۔ صفا تے مروہ تے سعی کرنا، صفا مروہ تے دوڑ لگانا، حج تے عمرے والیاں دا حضرت اسماعیل پاک دی اماں جان حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دی یاد تازہ کرتا ہے۔ قربانی کرنا حضرت خلیل پاک ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام دی یاد تازہ کرتا ہے۔ انجی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غار شریف دے اندر جا کے خلوت نشین ہو کے اللہ کریم دی عبادت کرنا روزے دی حالت دے اندر چند روزے رحمت عالم علیہ السلام نے رکھے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تازہ کرنے واسطے مسلمانہ تے رمضان دا مہینہ فرض فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے نبی رحمت علیہ السلام دی عمر مبارکہ 40 برس نو پہنچی، رب العالمین خالق کائنات دی طرفوں ایک دن ایک ناموس آ گیا، وہی لے کے آن والا ناموس آ گیا، فرشتہ آ گیا، آ کے عرض کیتی یا نبی اللہ علیہ السلام پڑھئے اقرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہاں۔ پھر عرض کیتی اے محمد پڑھئے اقرا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہاں۔ وہی جس ویلے حضور کریم علیہ السلام تے نازل ہوں دیئے، آقا کریم علیہ السلام دے جسم مبارکہ تے پسینہ آ جاندہ ہے۔ اے وہی دی کیفیت ہے، پیشانی تے پسینہ آ جانا، حضور کریم علیہ السلام دا رنگ متغیر ہو جانا، کدے کپ کپی تاری ہو جانا، اے وہی دیاں کیفیات بیان فرمائیاں گئیاں۔ نبی رحمت علیہ السلام دے جسم مبارکہ تے پیشانی مبارکہ تے پسینہ آ گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نو تیسری مرتبہ حضرت جبریل امین نے عرض کیتی یا نبی اللہ اے محمد پڑھئے۔ حضور کریم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے حضور نو سینے دے نہ لایا، دبایا، خوب دبایا، پھر چھوڑیا، پھر دبایا، 3 مرتبہ اے عمل کیتا۔ پھر عرض کیتی یا محمد پڑھئے اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن دیاں 5 آیتاں اس سورت دیاں جبریل عرض کیتی، نبی کریم علیہ السلام نے پڑھ کے سنا دیتیاں۔ وہی دی کیفیت دے تاثرات جڑے سے جسم سے نمودار ہوئے، جسم سے کبک بھی تاری پسینہ آیا ہویا ہے۔ واپس آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ نو فرمایا زملونی زملونی، میں نو چادر اڑا دیو، میں نو چادر اڑا دیو۔ حضرت خدیجہ پاک نے رحمت عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو چادر اوڑن واسطے عطا فرمائی۔ جس ویلے رحمت عالم جانے کائنات تشریف فرمانے کیا سنایا، حضرت خدیجہ پاک نو بتایا، کہن لگیاں میں اپن چاچا زاد بائی ورقہ بن نوفل دے کل تو انو لے کے جانیاں۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان تو انجیل نو عربی زبان دے اندر لکھیا کر دینے، بہت بڑے پرانیاں کتاباں دے عالم فاضل نے لے کے گئیاں۔ واقعہ سنایا، ورقہ بن نوفل دیاں اکھیاں سوانل بھر گئیاں، رون لگ گئے، کہن لگے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوندہ۔ اے محمد جدوں قوم جلا وطن کرے گی اس وقت میں زندہ رہا، میں توڑا ساتھ دیاں گا۔ پچھیا کی گالے کہن لگے جیڑا ناموس اج تھوڑے کو لے کے آیا ہے، اے اوئی ناموس ہے جیڑا حضرت ابراہیم خلیل پاک دے کو لوندہ رہا ہے۔
ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اے اوہی ناموس ہے جڑا اسماعیل پاک دے کو لاؤندا رہا ہے، اے اوہی ناموس ہے جڑا حضرت موسیٰ پاک دے کو لاؤندا رہا ہے، اے اوہی ناموس ہے جڑا حضرت عیسیٰ پاک دے کو لاؤندا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین وحی دا نزول ہو گیا، سب تو پہلی آن والی قرآن دی سورت، سب تو پہلے جڑا قرآن نازل ہویا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دے نزول دی ابتدا ہو گئی، پھر انج قرآن دا نزول ہویا جے میرے نبی مکہ شریف دے اندر نے قرآن مکہ آ رہا ہے، ذرا بلند آواز نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ جے میرے نبی مدینہ شریف دے اندر نے قرآن مدینہ آ رہا ہے، پہلیاں کتاباں آئیاں تے اکٹھیاں لکھیاں لکھائیاں آئیاں، اللہ کریم دی طرفوں حکم ملنا پیارے کتاب لے جاؤ، اللہ دے پیارے نبی مخصوص جگہ تے تشریف لے کے جانا، اللہ کریم نے کتاب عطا فرما دینی، لیکن جدوں باری آئی آمنہ دے لال دی، باری آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ کریم نے قرآن بھی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی تے عطا فرمان دا انداز بھی عظیم سی۔ جے میرے نبی غار وچ نے قرآن غار وچ نازل ہو رہا ہے، جے میرے نبی کریم علیہ السلام حجر مبارکہ دے اندر نے قرآن حجر مبارکہ دے اندر نازل ہو رہا ہے، حضور کسے غزوے تے نے قرآن اتھے نازل ہو رہا ہے، نبی مکہ نے قرآن مکہ نازل ہو رہا ہے، میرے نبی مدینہ شریف تشریف فرمانے قرآن اتھے نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ کریم نے فرمایا اساں لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا ہے۔ تُسیں کیا جانیا لیلۃ القدر کیے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینیاں تو زیادہ فضیلت والی ہے، پوری رات سلامتی ہے، پوری رات سلامتی والی ہے، فجر تک سلامتی دا نزول ہوندا رہندا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام نو لوح محفوظ تو آسمان اول دے ولے لیلۃ القدر دی رات نازل فرمایا، پھر 23 برس دے عرصے دے اندر میرے آقا نعمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے ادا نزول فرمایا۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم علیہ السلام تے وحیدہ نزول ہندہ ہے تے کیفیت کی ہندی ہے، کدی گھنٹی سی بجنے دی آواز ہوندی ہے، کتے شہد دی مکھی دے بن بنانے دی آواز ہوندی ہے، قریب بیٹھن والے نو جدوں وحیدہ نزول ہو رہا ہوندہ ہے، اللہ دے پاک محبوب تے اللہ کریم دے پاک پیغمبر تے جدوں وحیدہ نزول ہو رہا ہوندہ ہے تے گھنٹی سی بجنے دی آواز محسوس ہوندی ہے، قریب بیٹھنے والے بندے نوے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے آج کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔
قریب بیٹھنے والے عظیم المرتبت صحابی ابو بکر ہون، قرآن دا نزول ہو رہا ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام دی کیفیت وحی دا نزول ہندہ ہے، کیفیت تبدیل ہو جاندی، پسینہ آ جانا، کپ کپی تاری ہو جانی، لیکن قریب بیٹھنے والے نو پتہ نہیں ہے کہ آج حکم کی نازل ہو جائے۔ قریب بیٹھنے والے فاروق اعظم ہون، بے شک حضرت عثمان غنی نے، بے شک حضرت مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم نے، عظیم المرتبت صحابی نے، بڑی شان و فضیلت والے نے، لیکن یاد رکھنا اللہ کریم جڑا حکم ارشاد فرما رہے آئے وہ حضور ہی جان رہے نے، حضور تے دل تے نازل ہو رہے آئے۔ قریب بیٹھنے والے نو اینا تے پتہ چلدا سی وحی دا نزول ہو رہے آئے، اللہ دے پاک کلام نازل ہو رہے آئے، لیکن اے نہیں سی پتہ چلدا آج کی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جس ویلے وحی دا نزول ختم ہونا، کیفیت تبدیل ہونی، حضور کریم علیہ السلام نے اپنے غلامانو فرمانا، اے میرے غلامو آج قرآن وچ اللہ کریم نے تانوں اے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نو قرآن یاد نہیں سی کرنا پہندا، ہر انسان قرآن یاد کرے گا پھر اس نو یاد ہوئے گا، لیکن حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جیڑی آیت جیڑی سورت اللہ کریم کی طرفوں حضور تے دل تے لقا ہوندی سی، نازل ہوندی سی، حضور نو یاد کرنے دی ضرورت نہیں سی، وہ حضور دے دل تے نازل ہو جاندی سی، وہ اللہ کریم دی خاص رحمت ہے کہ یاد کرنے دی ضرورت نہیں سی۔ اور پھر جس وقت وحی دی کیفیت ختم ہونی، حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمانا، آج اللہ نے تونوں اے حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے اس آیت نو، اس سورت نو یا قرآن دا جتنا حصہ نازل ہونا اس نو یاد کر لیں۔ بہت سارے حفاظ کرام صحابہ جیسے جیسے سورت نازل ہونی، حضور علیہ السلام نے وہ آیت وہ سورت فرمانا کہ اس نو یاد عطا فرما دینی، صحابہ نے یاد کر لینا۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لو کہ قرآن نازل ہویا تے جے میں لکھیا ہے انجی ترتیب نال نازل نہیں ہویا، کچھ آیتاں کسے مقام تے، کچھ آیتاں کسے مقام تے، جتھے جتھے ضرورت پئی اتھے اتھے نازل ہوندہ رہا، لیکن اے ترتیب جڑی ہے جس وقت حضور صحابہ نو فرماندے سن کہ اے آیتاں ایس صورت دے ایس جگہ تے نوٹ کر لو تے یاد کر لو، حضور کریم علیہ السلام دی نظر اٹھتی سی لوح محفوظ والا، بہت ٹلی سبحان اللہ کہی جائے، گج کے آنکھوں سبحان اللہ، میرے نبی زمین تے تشریف فرمانے آیتہ نزول ہو جائے، حضور علیہ السلام دے مبارک دل تے ترتیب وار تے نازل نہیں ہویا، آیتہ ترتیب وار نہیں آ رہی ہیں، لیکن لکھیا ترتیب وار جا رہا ہے، صحابہ نو جیڑا دسیا جا رہا ہے ترتیب وار جا رہا ہے، نبی رحمت دی نظر اٹھ دیئے لوح محفوظ تے، جیڑی صورت تے جس مقام کیاں آیتہ نے اللہ دے محبوب لوح محفوظ تے دیکھ دے نے، پھر فرماؤں نے میرے غلاموں ایس صورت دے ایس جگہ تے ان آیتہ نو نوٹ کر لو۔ تے کچھ صحابہ کاتبان وحی سن، او وحی لکھ دے سن، بہت سارے حفاظ کرام صحابہ نے جڑے یاد کر لیندے سن، اور بہت سارے کاتبان وحی صحابہ سن جڑے اس نو نوٹ کر لیندے سن، لکھ لیندے سن، جنہ دے وچوں ایک نام حضرت سیدنا عثمان غنی دا ہے۔ کنہ ہتھاں نال قرآن نو نوٹ کر دینے لکھ دینے، انہ ہتھاں دی عظمت دا ذکر بھی رب نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر رب العالمین دا قرآن نازل ہویا میرے نبی دے سینے تے، جبریل لے کے آن والا رب العالمین دی طرفوں آیا، نازل محبوب کریم دے آقا کریم دے سینے تے نازل ہویا، صحابہ نو حضور کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، حفاظ نے یاد کر لیا، کاتبانی وحی نے اس نو نوٹ کر لیا، جو چیز میسر آئی او دے تے لکھ لیا، تے جدوں صحابہ نے اپنے ہتھاں نال لکھ لیا، اس نو یاد کر لیا، رب العالمین نے مہر ثبت فرما دیتی، الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جڑا صحابہ نے لکھیا ہے تے یاد کیتا ہے نبی نے عطا فرمایا ہے، ادھے تے مہر ثبت رب العالمین نے فرمائی کہ ادھے اندر شک نہیں کرنا، شک دی گنجائش بھی نہیں جائے۔ ایک کنہ ہتھاں دے نال لکھیا جا رہا ہے، اے او ہتھ نے جنہاں نو رب نے اپنے ہتھ قرار دیتا ہے۔ بیت رضوان دا قصہ اٹھا کے ویکھو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے غلاموں میرے ہاتھ تے بیعت کرو، کہ دی بیعت حضرت عثمان دے حق وچ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ سب تو پہلا بیعت کرنے والا عطاق الحق مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جڑے ویلے بیعت کر لی سب صحابہ نے، کم و پیش 1500 صحابہ نے، جان دے دیاں گے پیچھے نہیں ہٹاں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی واسطے رب العالمین خالق کائنات دے پیارے محبوب نے بیعت لے لئی تے پھر فرمایا اے میرے غلاموں اے ہاتھ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے۔ گج کیا کو سبحان اللہ، اے ہاتھ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے، ہاتھ تے میرے نبی دائے۔ فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب تیرا نہیں بلکہ اے تے میری قدرت دا ہاتھ ہے۔ نبی دا ہاتھ، نبی فرماوے میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے، میرا نہیں عثمان دا ہاتھ ہے۔ تے رب فرماوے محبوب ہاتھ تیرا یہ نہ پر تیرا نہیں اے تے میری قدرت دا ہاتھ ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب ہاتھ تیرا نہیں ہے بلکہ اے تے میرا ہاتھ ہے۔ اوہ انیاں شانہ والے ہاتھ نال جس ہاتھ نو خدا فرماوے محبوب اے تیرا نہیں میرا ہے، نبی فرماوے میرا نہیں اے عثمان دا ہاتھ ہے۔ انیاں شانہ والے ہاتھ نال جدوں قرآن نو جمع کیتا جاوے گا پھر غلطی دا مکان کیویں آ سکدا سی۔ ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ پھر حفاظ کرام صحابہ جنہاں نے قرآن نو حفظ کر لیا یاد کر لیا اس ترتیب دے مطابق جیڑی ترتیب لوح محفوظ تے سی اس ترتیب دے مطابق یاد کر لیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے مبارک دور اطہر دے اندر تے کدے خیال بھی نہیں سی آیا، ہر جڑا صحابی یہ حافظ قرآن نظر آندہ ہے۔ جدوں پھر حضرت سیدنا ابو بکر دا دور آیا، مسلمہ کے کذاب دے نال جنگ ہوئی بہت بڑی، 700 او صحابہ جڑے حفاظ کرام سن وہ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی تھی حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ سے کہ یا حضرت کتے ایسا نہ ہوئے، ایسا حادثہ اللہ نہ کرے پیش آئے کہ کتے اسی قرآن ہاتھ وچوں نہ کھو بھئیے، اس نو کتابی شکل دینی چاہی دیئے۔ حضرت فاروق اعظم دے مشورے تے حضرت صدیق اکبر دے اہتمام تے آج پہلی مرتبہ قرآن نو کتابی شکل دین والے اہتمام کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے کھجور دے پتے آتے ہڈیاں نو صاف کر کے ہو دیتے یا جو چیز موقع تے میسر آئی صفحات دے مطابق جیمیں ترتیب آج قرآن دی ساڑھے کل موجود ہے یا جیمیں اس وقت اصحاب دے سینے دے وچ نقشی اس ترتیب دے مطابق بیان ہی اس حکم دے تحت کے ذالکل کتابو لا ریب فیہ اے دی اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے جیڑا آج کتابی نسخہ لکھ کے اور آگ بن کے ساڑھے سامنے موجود ہے۔ اے سب تو پہلا لکھنے والے اس نو اہتمام کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے
اس بات تے ایمان رکھنا پائے گا کہ اللہ پاک دے لاڈلے محبوب دے اصحاب جڑے نے اتنے دیانتدار نے کہ اللہ پاک نے ادھے تے قرآن دی مہر ثبت فرما دیتی ہے انہاں دی دیانتداری تے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے جڑا نسخہ صحاب نے جمع کیتا ہے ادھے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں ہے اور پھر رب العالمین نے فرمایا اے جڑا نسخہ تیار کر دیتا ہے نا اللہ نے بھیجیا جبریل لے کے آئے نبی دے سینے تے نازل ہویا نبی دے اصحاب نے جمع فرما دیتا پھر اللہ کریم نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون فرمایا اسی ہی یہ نصیحت اتاری ہے اسی انو اتارے آئے تھے اسی ہی یہ دی نگہبانی کرنی ہے جدو نگہبانی خود رب العالمین دی ذات اطہر کر رہی ہے کہ کسے دی کی مجالے اے دے اندر کوئی آیت ادھر ادھر کر سکے اے دے کسے حرف نو ادھر ادھر کر سکے جدو تو قرآن دا نزول ہویا اس وقت تو لے کے آج تک اور قیامت تک کسے نو اے جرت نہیں ہے کہ قرآن دی کوئی آیت بھی تبدیل کر سکے پچھلیاں کتاباں آئیاں انہاں دے اندر تخریف کیتی گئی انہاں دے علماء نے او دے اندر رد و بدل کیتا لیکن اعزاز اللہ پاک نے قرآن نو بخشیا اور اعزاز بخش کی اللہ پاک نے مہر بھی لکھائی کہ انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون فرمایا اسی ہی انہوں نازل فرمایا تے ایدی نگہبانی بھی اسی کرنے بولو سبحان اللہ ایدی حفاظت بھی اسی ہی کرنی ہے اور رب العالمین خالق کائنات نے اعزاز قرآن بیان فرما دیا ہوں یا ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اسا اگر پہاڑاں تے نازل فرما دے ریزہ ریزہ ہو جان دے درختاں تے نازل کر دے تے پاش پاش ہو جان دے جل کے راک ہو جان دے پہاڑاں تے نازل کر دے ریزہ ریزہ ہو جان دے پھر میں نو بات کہہ لین دے ہو اس سینہ مصطفیٰ نو ہی اللہ کریم نے عظیم اعزاز بخشی آئے جن نے قرآن دے بوجھ نو برداشت کیتا ہے پہاڑاں تے نازل ہندہ پہاڑ نہ بچ سکتے درختاں تے نازل ہندہ کتنی سخت چیز دا نام درخت ہے کتنے سخت چیز دا نام پہاڑ ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے اگر پہاڑاں تے نازل کیتا جاندہ تو اپنی جگہ تے وہ بھی نہ ٹھہر دے پاش پاش ہو جاندے ریزہ ریزہ ہو جاندے اگر درختاں تے نازل کیتا جاندہ جل کے راکھ ہو جاندے اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اطہر تے قرآن دا نزول فرمایا حضور تے وحی دا نزول ہندہ ہے کب کپاہٹا جاندی پشانی تے پسینہ اور دور تو دیکھن والا بندہ سمجھ جاندہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام تے وحی دا نزول ہو رہا ہے بولو حضور تے وحی دا نزول ہو رہا ہے اور پھر اللہ پاک نے قرآن دا نزول فرما کے تے اعلان فرما دیتا کہ انہوں کدے معمولی بھی نہ سمجھو مومنوں تو اڈے واسطے شفا بھی یہ تو اڈے واسطے رحمت بھی یہی ہے در بدر شفاواں واسطے تے رحمتاں واسطے تھکے کھان والے ہو تے پھرنے والے ہو در بدر نہ جاؤ اللہ دے قرآن نال وابستہ ہو جاؤ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اساں اس قرآن نو شفا بنا کے تے رحمت بنا کے مومنہ واسطے بھیجیا ہے ایدے وچ شفا بھی ہے تے ایدے وچ رحمت بھی ہے ایسیاں شفاواں اللہ پاک نے جیسیاں قرآن وچ رکھیاں نے ایسی شفا زمانے بھر وچ بھی نہیں ہے
بولی ایسی شفا زبان بھر وچ نہیں ہے۔ اللہ اکبر صدقے جائیے قرآن پڑھنے والیاں جڑے قرآن دی تلاوت کر دینے انہاں واسطے پھر اللہ نے اعزاز کی رکھے آئے، جڑے قرآن دی تلاوت کر دینے انہاں واسطے اللہ نے اعزاز کی رکھے آئے، جڑے قرآن خود پڑھ دینے یا پڑھان دینے یا اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ تے عالم بنا دینے انہاں دے واسطے اعزاز کی رکھے آئے۔ قیامت دا دن ہوئے گا قرآن پڑھنے والے جڑے نے انہاں دیاں والدین اہل معاشر دے اندر اہل معاشر تشریف فرما ہونگے، مجمع لگا ہوئے گا، بلایا جائے گا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجن یوم القیامہ دوؤہ احسن من دوء الشمس۔ جنہاں نے قرآن پڑھیا او تے عمل کیتا اللہ کریم انہاں دے والدین قیامت والے دن ایسا تاج پہنان گے جے دی روشنی سورج دی روشنی دے نالوں میں زیادہ ہوئے گی۔ اہل معاشر پوچھن گے ایک کون لوگ نے جنہاں تے سراں تے سونے دے تاج نے چمکاں انیاں نے اج سورج چاند دیاں روشنیاں میں مانند پڑ چکیاں نے تے کیا جائے گا اے او لوگ نے او خوش قسمت نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن سکھایا ہے، جنہاں نے اپنی اولاد نو اج دا دور بڑا قیمتی ہے، ہر کسی دے کول بڑا قیمتی وقت ہے، کسی دے کولو وقت لینا بڑا مشکل ہو چکے آئے۔ اج دے مہنگائی دے تے قیمتی دور دے اندر جڑا ہے اپنے بچے دا بے شمار کما کارا تو ٹیم کڈ کے تے اس نو مکتب بھیجدا ہے، قرآن سکھن واسطے بھیجدا ہے، قرآن سکھان واسطے وقت دیندا ہے۔ اللہ پاک نے او دے وقت نو ضائع نہیں نہ جان دیتا، اے دی محنت نو ضائع نہیں جان دیتا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجن یوم القیامہ دوؤہ احسن من دوء الشمس۔ خوش نصیب نے او لوگ جڑے آپے بھی قرآن سکھ دے سکھاؤں دے نے اپنی اولاد نو بھی قرآن سکھاؤں دے نے۔ اللہ انہاں دے ذوق نو انجی تازہ رکھے۔ اللہ کریم سانو انجی اپنے پیارے محبوب کریم تے نازل ہوئی کتاب قرآن دے نال وابستہ رہنے دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب تے قرآن دا نزول فرما کے فرما دیتا الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اکبر قرآن سکھا کے محبوب دے دل تے قرآن دا نزول فرما کے اللہ نے مہر ثبت فرمائی۔ رحمان نے قرآن سکھایا تے انسانیت دی جان محمد رسول اللہ نو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر صدقے جائیے کیڑا قرآن جڑے پوری کائنات دا علم اللہ پاک نے جدے وچ فرمایا تے قرآن نو ساری کائنات دا علم قرآن وچ محفوظ فرما کے اللہ پاک نے قرآن نو اپنے محبوب دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ سورتاں دے ابتدا دے اندر حروف مقطعات نے الف لام میم ہا میم عین سین کاف کاف ہا یا عین صاد جتنے قرآن دے ترجمے آج تک چھپے یا چھپن گے کسے مترجم نے نہ دا معنی نے لکھیا، باقی ساری سورت دا ترجمہ موجود ہے قرآن وچ، ترجمے والے قرآن وچ ان حروف دا معنی موجود نہیں، تھلے جگہ کھالی چھڑ دیتی۔ جبریل اے حروف مقطعات لے کے آئے، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتا الف میرے
نبی فرمایا علم تو میں جان گیا. کی فرمایا علم تو میں جان گیا. عرض کیتی یا نبی اللہ لام. فرمایا علم تو. کیا کیا بولو؟ علم تو میں نو پتہ لگ گیا، میں جان گیا، میں نو علم ہو گیا. عرض کیتی یا نبی اللہ ہاں. فرمایا علم تو میں جان گیا. میم. عرض کیتی علم تو میں جان گیا. حضور فرمایا علم تو میں جان گیا. عرض کیتی جبریل امین کاف. فرمایا علم تو میں جان گیا. ہاں. فرمایا علم تو میں جان گیا. میم. علم تو میں جان گیا. آئین. پھر فرمایا علم تو میں جان گیا. جبریل عرض کیتی صاد. فرمایا علم تو میں جان گیا. عرض کیتی یا نبی اللہ تساں کی جان گئے؟ گج کے آکھو سبحان اللہ. تساں کی جان گئے؟ فرمایا علم تو میں جان گیا. یا نبی اللہ میں لے کے آن والا جدو میں قرآن لے کے آنا، جیڑی سورت لے کے آنا، جیڑا حکم لے کے آنا، میں نو پتا ہوندا ہے کیے. یا نبی اللہ حدیث پاک دا مفہوم پیش کر رہے ہیں. یا نبی اللہ ادا میں نو نہیں پتا اے کیے. اے حروف مقطعات جڑا نزول ہویا ہے. یا نبی اللہ میں نو نہیں پتا اے کیے. الف کیے، لام کیے، ہا کیے، میم کیے، کاف ہا یا عین صاد کیے. یا نبی اللہ اے محمد تساں کی جانے؟ میں لے کے آیا، میں رسول الملائکہ فرشتیاں دا سردار تے استاد، میں نو نہیں پتا اے کیے. میرے مصطفیٰ جان رحمن نے فرمایا جبریل علم تو میں جان گیا. جتنے ترجمے چھپے کسے نے بھی یہ دمانہ نہیں لکھیا، سارے ترجمے کھول کے ویکھ لو. جس چاہے مکتب فکر دا ترجمہ لکھیا کھول کے ویکھ لو. کسے نے ترجمہ نہیں کیتا تے جناب من ایک عاشق صادق بولے او ساکھیا ای راز بین العبد والرب. اے راز سی اللہ کریم دا اپنے رسول دے درمیان، جڑا اللہ نے اپنے محبوب نال راز دیاں گلاں کیتیاں نے. اے او راز دیاں گلاں سی جڑیاں جبریل دے کان تک بھی خبر نہیں ہے، کسے اور مخلوق دے کان تک بھی خبر نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب دے نال راز دیاں گلاں کیتیاں نے، جنوں حضور اج فرما رہے نے علم تو میں جان گیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کریم نے کائنات دے علومہ دے خزانے جمع کر کے قرآن وچ نازل فرمائے تے قرآن نو محبوب دے سینے تے نازل فرما کے الرحمن علم القرآن دی مہر لگا کے تے محبوب واسطے قیامت تک واسطے اعلان فرما دیتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب و سارے علوم اساں تانوں سکھا دیتے نے جڑے اس تو پہلے نہیں جان دے سی. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعزاز قرآن سماعت فرما رہے ہو، فضائل قرآن سماعت فرما رہے ہو، قرآن دا تعارف سماعت فرما رہے ہو تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان آیتاں دے تحت لکھ دینے کہ کیڑی چیز سی کائنات وچ. اللہ نے کوئی چیز کائنات وچ ایسی رکھی نہیں، ایسی بنائی نہیں جیدہ اپنے محبوب نو علم نہ عطا کیتا ہوئے، جیڑی اپنے محبوب تو چھپائی ہوئے.
عرض کردے نے یا نبی اللہ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی چیز تو اڈے کولوں کیویں چھپی رہ سکتی ہے جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب تو وڈی چھپن والی ذات رب ہے نا، جنہوں کسی آنکھ نے آج تک کسی بشر دی آنکھ دنیا تے رہ کے کسی بشر دی آنکھ نے رب نو ویکھیا نہیں، دنیا تے رہ کے کسی بشر دی آنکھ نے رب نو دنیا تے رہ کے ویکھیا نہیں۔ او پردیاں دے وچ رہن والی ذات جدوں رب نے اپنے محبوب نو دنیا تے نہیں آسمانہ تے بلایا تے اپنی نور دے جلویاں دا دیدار بھی کروا دیتا۔ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعزاز قرآن تے ایک بات بڑی ذوق افزا، ابو جال دا بیٹا مسجد شریف کے دروازے دے قریب تھا نہیں گزردا ہے۔ ایک قرآن دے اندر اللہ نے کیسیاں شفاواں تے کیسیاں رحمتاں رکھیاں نے، روحانی شفاواں بھی نے تے جسمانی شفاواں بھی نے۔ تے انج نظر اٹھاندا ہے تے نظر سدھی جا کے مصطفیٰ جان رحمت دے چہرے تے پیندی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام دے قریب قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے، یا حضور قرآن دی تلاوت کر رہے نے۔ جدوں قرآن دی تلاوت سنی تے مصطفیٰ جان رحمت دے والدہا والے چہرے دا دیدار کیتا، دل جڑا مائل ہویا، دل وچ محبت آن لگ پئی۔ پھر اگلے دن ہی وقت آیا تے گھر بیٹھا ہی دل وچ خیال آندا ہے، اٹھ وقت ہو گیا ہے، اس ویلے درس قرآن ہوندا ہوئے گا، اس ویلے صحاب بیٹھے ہونگے، مصطفیٰ جان رحمت قرآن دی تلاوت کر رہے ہونگے، مصطفیٰ دا بددہا والا چہرہ کھلیا ہوئے گا۔ اٹھ ذرا اس جگہ تھانی گزر کے بیک، پھر اٹھ دائے نبی دے چہرے تے نظر پیندیے تے قرآن دی تلاوت دی آواز کنہ وچ آوندی ہے تے پھر دل اور مائل ہوندا ہے، حتیٰ کہ ایک دو دن تین دن انجی معاملہ ہوندا رہا۔ پھر دل نے جدوں مجبور کیتا، اگر نہیں جاندا تے دل روندا ہے، بھوک پیاس اٹھنا شروع ہو جاندی ہے، دل مجبور کردا ہے، اٹھ مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ وچ حاضری دے جا کے۔ ایک کونے کافران دے سردار ابو جہل دا بیٹا حضرت اکرمائیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت دا ودہا والا کھلیا ہویا مکھڑائے، نور چھلک رہے آئے تے پھر مجبور ہو کے تے ادھر شیطان وسوسہ ڈال رہے آئے کہ محمد عربی دا جادو چلنا سارے کافران دیاں زبانہ تے لفظ مشہور ہے، اکرمہ تیرے تے کتے جادو تے نہیں چل گیا تے ہن کہندہ لگدہ جادو چل گیا ہے تے اپنے آپنو ملامت کر کے کہندہ ہے اکرمہ اس نالوں تے موت چنگی ہے، میں کہتے محمد عربی دے جادو دا گرویدہ نہ ہو جاواں، اس محمد دی بارگاہ دا گرویدہ نہ ہو جاواں۔
دوڑ کے چلانگ لگائی دریا دے اندر. مختصر ٹائم میں بات نو مختصر کر دیواں. جس ویلے چلانگ لگائی تے ایک کشتی والے دے حوال ہتھے چڑھ گیا. کپڑا ڈالیا کھینچ کے کشتی وچ بٹھایا. تھوڑا سفر تے ہویا تے ایک بچے دے ہاتھ وچ لکڑ دی تختی ہے. اس تختی تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بچے دے ہاتھ وچ تختی ہے, قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے. بچہ اس تختی تے قرآن دی آیت نو یاد کر رہا ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن, الرحمن علم القرآن, یاسین والقرآن الحکیم. بچہ بار بار پڑھ پڑھ کے یاد کر رہا ہے. قرآن دے کلمات اس حضرت اکرمہ دے کان وچ پائے جاندے نے. قرآن دیاں برکتاں تے رحمتاں سینے تے نازل ہویاں جاندیاں نے. تے مجبور ہو کے ملا نو کہندا ہے جتنے چاہے درم و دینار لے لے پر جلدی کر کے میں نو کنارے لگا دے. اس واسطے کہ میں اپنے دل دے ہتھوں مجبور ہو چکیاں ماں. میں محمد عربی دی بارگاہ وچ جانا چاہنا ماں. ذرا گج کے آنکھو سبحان اللہ. ادھر رب العالمین خالق کائنات نے اپنے حبیب دی طرف وحی دا نزول فرمایا. جبریل جاؤ میرے پیغمبر نو جا کے عرض کر دیو, میرے نبی دی بارگاہ چرز کر دیو سونے محبوب آ رہا ہے اکرمہ کلمہ پڑھنے واسطے. پھر کہنگے ایک کافر لائن کہنگے ابو جال ابو لاب جیسے کہنگے جادو دا اثر ساڑھے بیٹے تے بھی ہو گیا ہے. فرمایا محبوب انہاں نو بلا کے انہاں لائنہ نو کہہ دیو آج روک سکتے ہو تے روک لو, توڑا بیٹا کلمہ پڑھنے واسطے آ رہے آئے. چیلنج دے دیو انہاں کافرانو, روک سکتے ہو تے روک لو. ایدے دل وچ اللہ رسول دی محبت آ چکی ہے. قرآن دی چاشنی ایدے دل وچ اتر چکی ہے. قرآن دی مٹھاس اتر چکی ہے. قرآن دیاں رحمتاں آ چکیاں نے, قرآن دیاں شفاواں آ چکیاں نے. اکرمہ آ گئے تے جڑے ویلے کافری کٹھے ہو گئے, خاندان والے کٹھے ہو کے کھلو گئے تے حضرت اکرمہ آ رہے نے نبی دی محبت لے کے. آکھو سبحان اللہ. آ رہے نے اکرمہ قرآن دا پیار لے کے, آ رہے نے اکرمہ دین اسلام دی محبت دل وچ بسا کے. تے جس ویلے آ رہے نے آندھیں باپ نے بلایا, بیٹا بڑی محنت دے نال کمائی کردہ رہا, تجارت کر کر کے ٹائم دے دے کے بڑی مشکت دے نال کمائی کی تھی. تے تیرے واسطے زمانے نالوں ود کے مہنگے مہنگے کپڑے لے آکے میں تینوں دیندہ رہا, اچھے اچھے کھانے لے آکے کھان واسطے دیندہ رہا. بیٹا آج میری لاج رکھ لے, اج میرے آنکھیں لگ جا, اج محمد عربی دی بارگاہ وچ نہ جامی. ماں نے کیا بیٹا میں بڑیاں مشکتاں دے نال تینوں پالیا, بیٹا میں جائے اپنا دودھ بھی تینوں بخشیا, اپنیاں ساریاں تنگیاں تکلیفاں تینوں بخشیاں. بیٹا اج لاج رکھ لے, محمد عربی دی بارگاہ وچ نہ جامی. قرآن دیاں شفاواں تے رحمتاں دل وچ آ چکیاں نے. مصطفیٰ جانے رحمت دی محبت آ چکی ہے. اکرمہ آکھیا انج دے ہزارہ ماما میں ہون, اچھی کہہ لو سبحان اللہ. انج دیاں ہزارہ ماما بھی ہون, انج دے ہزارہ باپ بھی ہون, ہاتھ ہزارہ واری جوڑ دے ہون, میں مصطفیٰ جانے رحمت دی جتی تو وار کے قربان کر دیاں گا. آکھیا آج کوئی دنیا دی طاقت میں نو مصطفیٰ جانے رحمت دی بارگاہ جان تو روک نہیں سکتی. سارا کفر منظم ہو کے اکٹھا ہو کے ایک پاسے وے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
آج تک بڑیاں طاقتاں آئیاں قرآن دے خلاف اٹھن والیاں، دین دے خلاف اٹھن والیاں، اسلام دے خلاف اٹھن والیاں، لیکن دین دے اسلام دے پرچم نو اللہ پاک نے آج تک بھی بلند رکھیا، قیامت تک بھی بلند رہے گا۔ اگر بظاہر کسی جگہ تو اتریا بھی ہوئے گا، مومنہ دے سینیاں دے وچے دی محبت کئی گنا موجود ہوئے گی۔ اکھیا کوئی طاقت اج میں روک نہیں سکتی، دوڑ کے آئے مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ با ادب بیٹھے، عرض کیتا پیارے نبی ہن رہا نہیں جاندہ، 2 لمحے بھی پیچھے رہنا میری مجبوری ہے، رہ نہیں سکتا، میں نے اپنی غلامی دا شرف عطا فرما دو۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چاہ گئے۔ باپ اتنا بڑا کافر اور بیٹا حضور دا غلام، حضور دا صحابی، بیٹا مومن، اللہ اکبر، اے اسلام دی چاشنی ہے، اے اسلام دی چاشنی ہے، قرآن دی چاشنی ہے، قرآن دی مٹھاس ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، میری پوری گفتگو دا نچوڑ یاد رکھنا، اللہ پاک دے پاک کلام نال وابستہ ہو جاؤ، خود بھی اپنی اولاداں نو بھی اللہ دے پاک کلام دے نال وابستگی کرواؤ، دین دے نال انہاں نو وابستہ کرو، اے دے صدقے اللہ زندگیاں بھی بہتر کرے گا، تے اے دے صدقے اللہ پاک آخرت بھی بہتر کرے گا۔ میسج پورے گاؤں واسطے